معراج نبی سبحان اللہ، معراج نبی سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شب اسرا کے دولہ حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ درود پاک پڑھنا گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ ہمیں کثرت درود کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ معراج مصطفیٰ اور اشعار رضا۔ معراج مصطفیٰ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر سورہ اسرا، سورہ بنی اسرائیل بھی اس کو کہتے ہیں، اس میں ہے پہلی آیت میں، اور پھر سورہ نجم کی کئی آیات میں اس کا بیان ہے، اور احادیث کریمہ میں بھی ہے۔ اور ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ نے بڑی پیاری کتاب شائع کی ہے، فیضان معراج۔ اس کتاب کے اندر آسان اردو میں مختصر اور جامع معراج مصطفیٰ کا بیان ہے۔ معراج مصطفیٰ میرے نبی کا عظیم معجزہ ہے، اور اللہ پاک نے اس معراج کے سفر میں اپنا دیدار کرایا، ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، انبیاء کی امامت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، فرشتوں کو بیت المعمور میں آپ نے نماز پڑھائی، اور ہر آسمان پر نبیوں سے ملاقات فرمائی، مختلف مشاہدات کیے، جنت کا ملاحظہ فرمایا اور جہنم کو بھی دیکھا۔ اعلیٰ حضرت نے معراج کے سفر کو اشعار میں بیان کیا، اور الحمدللہ ہم کئی ایپیسوڈ دیکھ چکے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب عرش پر پہنچے تو اس وقت کیفیت کیا تھی، سنیے۔ زیائیں کچھ عرش پر یہ آئیں کہ ساری قندیلیں جھلملائیں، حضور خورشید کیا چمکتے چراغوں اپنا دیکھتے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلی حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے، تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر پہنچے تو آپ کے چہرہ پر نور کے سامنے عرش کی ساری قندیلیں جھل ملا گئی، ان کی روشنی ماند پڑ گئی۔ اب دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ سورج کے سامنے چراغ نے کیا چمکنا ہوتا ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی کے سامنے وہ کیا چمکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہی سما تھا کہ اللہ کی طرف سے رحمت کا ایک منادی آیا، اور وہ یہ خبر لایا کہ آقا چلیے، عرش اعظم پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوں گے۔ اللہ پاک کی طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیغام آیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اس موقع پر اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو
کیا فرمایا سبحان اللہ، ادنو یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے احمد قریب ہو، ادنو یا مبارک، اے برکت والے قریب ہو، ادنو یا خیر البریہ، اے جہاں میں سب سے اچھے قریب ہو۔ تو عرش اعظم پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور رحمت کا پیغام دینے والا یہ پیغام لاتا ہے کہ چلیے حضرت تشریف لائیے، آپ کی خاطر وہ راستے کھلے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر بند تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے، تورات آپ پر نازل ہوئی، اور قرآن کریم میں نام کے ساتھ جس نبی کا تذکرہ سب سے زیادہ ہے وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست کی تھی کہ یا اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ دیکھیں آپ، ان کو کہا جاتا ہے کلیم اللہ، اللہ سے کلام کی سعادت حاصل کرنے والے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 میں وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے آرزو کی تھی، اللہ کی مبارک آواز سنی تو دیدار کی آرزو پیدا ہوئی، اور پھر کیا عرض کی؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 میں آپ کو سناتا ہوں، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ۔ اور جب موسیٰ ہمارے وعدے کے وقت پر حاضر ہوا اور اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا تو اس نے عرض کی، اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ اللہ نے فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ، یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو عن قریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا تو اسے پاش پاش کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر جب ہوش آیا تو عرض کی، تو پاک ہے، تو پاک ہے۔ قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، میں تیری طرف رجوع لایا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اچھا اس کی کیفیت کیا تھی یہ ہم کیا جان سکے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر جاتے تھے تو طہارت حاصل کرتے، پاکیزہ لباس پہنتے تھے، روزہ رکھتے تھے۔ پھر اللہ پاک نے ایک بادل نازل کیا جس نے 12 میل کے ایریے کو ڈھک لیا، اور شیاطین، زمین کے جانور، آپ کے ساتھ رہنے والے فرشتے سب علیحدہ کر دیے گئے۔ آسمان کھول دیا گیا، آپ نے فرشتوں کو دیکھا کہ ہوا میں کھڑے ہیں، عرش الہی کو دیکھا، وہاں پر قلمیں چلنے کی آواز آپ نے سنی، اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی گزارشات پیش کی، تو اللہ نے اپنا کلام کریم سنا کر نوازا۔ تو جبریل امی علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو کچھ فرمایا وہ انہوں نے کچھ نہیں سنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام ربانی کی لذت جو ملی تو اب آرزو ہوئی کہ اپنے رب کا جلوہ دیکھوں۔ اللہ اکبر۔ عرض کی، اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ دل اور خیال کا دیدار نہیں، آنکھوں کا دیدار۔ تو نے کانوں سے حجاب اٹھائے، تیرا کلام قدیم میں نے سن لیا، ایسے ہی آنکھ سے پردہ ہٹا دے تاکہ میں تیرا جمال دیکھوں۔ اللہ نے فرمایا، لن ترانی، تم دنیا میں میرا دیدار کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یاد رکھیے، اللہ کا دیدار اگر ممکن نہ ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی دعا نہ کرتے، ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں اپنا دیدار کر لوں۔ اگر یہ دعا ناجائز ہوتی تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو دعا کرنے سے منع کر دیتا۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا۔ اور اللہ اکبر، یاد رکھیے کہ ہر شخص، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے نبی نے فرمایا، شب اسراء کے دولہ نے فرمایا، تم میں ہر شخص کے ساتھ اس کا رب کلام فرمائے گا،
اس شخص کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا اور نہ کوئی حجاب ہوگا جو اس کے رب کو دیکھنے سے مانع ہو۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 103۔ یہ رب کے دیدار کے لحاظ سے جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، وہ ہم یہ قرآن پڑھیں اور سنیں اور سمجھیں۔ اللہ اکبر۔ تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام پر بند راستے تھے اللہ نے اپنے حبیب پر کھول دیے۔ اور پھر آواز کیا آ رہی تھی؟ بڑھ اے محمد کری ہو احمد قریب سرور ممجد نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ کہیں تو وہ جو شیلن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ کہیں تو وہ جو شیلن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کی شان بے نیازی دیکھیے کہ کہیں تو موسیٰ علیہ السلام آرزو کرتے ہیں دیدار کی اور کہا جاتا ہے لن ترانے کہ تو نہیں دیکھ سکتا، اور کہیں محبوب کو بلایا جا رہا ہے، مہمان بنایا جا رہا ہے۔ جبریل امی علیہ السلام کو 70,000 فرشتوں کے ساتھ بھیج کر محبوب کو بلایا جا رہا ہے۔ کہیں تو جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اور اعلیٰ حضرت کا جو سلام رضا کلام ہے نا بڑا زبردست ہے، اس میں ایک بڑا پیارا شعر ہے، سنیے۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ شب معراج ہمارے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا دیدار کیا اور ٹک ٹکی باندھ کر اپنے رب کی زیارت کی، اور موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو وہ بینائی عطا فرمائی جو اتنی شان والی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو ٹک ٹکی باندھ کر شب معراج دیکھا۔ سورہ نجم میں اس کا بیان ہے، سورہ نجم پڑھیں، قرآن میں معراج کا بیان ہے، رب کی شان وحدانیت کا بیان ہے، میرے نبی کی رسالت کا بیان ہے۔ قرآن میں کیا نہیں، سب کچھ موجود ہے۔
معراج کا بیان بھی ہے۔ اللہ پاک پڑھنے سمجھنے کی توفیق دے۔ اور کیا اعلیٰ حضرت کتنے پیارے انداز سے نظم کر رہے ہیں، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جو شیلن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، اسے بتائے کدھر گئے تھے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ اب عقل کو کہو کہ سر جھکا لے، کہ جو عقل کی جہاں تک رسائی ہے میرے نبی اس سے بھی اوپر چلے گئے، کما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، وہ کشور سرور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اینا یعنی کہاں، متا کب، کیف کیسے، الا طرف، یہ چار سوال کیے جاتے ہیں، آدمی کہاں گیا، کب گیا، کس طرف گیا، کیسے گیا؟ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں تو کہاں، کب، کیسے اور کس طرف کی گنجائش ہی نہیں ہے، کہ ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا، راستے میں کوئی نشان نہیں لگے ہوئے تھے، کوئی سمتیں نہیں تھیں، مشرق مغرب شمال جنوب اوپر نیچے کچھ بھی نہیں تھا، تو کون بتائے گا کدھر گئے تھے؟ نہ مرحلہ تھا، نہ طبقہ وار منزل آتے تھے، تو کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی،
نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، ادھر سے پہم تقاضے آنا، ادھر تا مشکل قدم بڑھانا، ادھر سے پہم تقاضے آنا، ادھر تا مشکل قدم بڑھانا، جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے، جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، بڑھے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، حیا سے جھکتے ادب سے رکتے، بڑھے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، حیا سے جھکتے ادب سے رکتے، جو قرب انہی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے، جو قرب انہی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا، تنزلوں میں ترقی افزا دنا تدلہ کے سلسلے تھے، تنزلوں میں ترقی افزا دنا تدلہ کے سلسلے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان لکھ رہے ہیں کہ ادھر سے اللہ پاک کی جانب سے تقاضے ہو رہے تھے، ادنو یا احمد، اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیبت اور جلالت اور حیا سے آپ کو قدم بڑھانا مشکل ہو رہا تھا۔ تو جلال و حیبت کیا کہہ رہے تھے؟ جلال و حیبت کہہ رہے تھے قدم نہ بڑھائے جائیں، لیکن جمال و رحمت کہتے تھے اب جمال ہے رحمت آگے بڑھیے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، حیا سے جھکتے، ادب سے رکتے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اسی انداز سے آگے بڑھتے تو لاکھوں کروڑوں سال لگ جاتے، لاکھوں کروڑوں سال، اور مقام دنا فتح دلہ تک نہ پہنچ سکتے۔ لیکن ہمارے نبی کا بڑھنا تو نام کو تھا، فعل حقیقی کس کا تھا؟ اللہ پاک کا، اور اللہ پاک کے کرم سے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام و مرتبہ اور قرب الہی اور کلام الہی کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی معراج مصطفیٰ کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معراج نبی سبحان اللہ، معراج نبی سبحان